مزمل بیٹا، میں کل معراج کے جانا چاہتی ہوں۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال تھے۔ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ عائشہ کا نکاح ہے، تمہاری فیکٹری بھی دیکھنا چاہتی ہوں، ایک اور ضروری کام بھی ہے۔ آپ کو ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے، مزمل نے سنجیدگی سے کہا۔ ضروری کام نہیں پوچھو گے؟ ممتاز بیگم نے تجربے کی آنکھوں سے مزمل کو دیکھا۔ بتائیں، مزمل نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے معافی مانگنی ہے، ممتاز بیگم نے حتمی انداز میں بتایا۔ کس سے؟ مزمل بغیر تکلف کے بولا۔ حکیم عقل انصاری سے، ممتاز بیگم نے سکون سے جواب دیا۔ اب کیسے جانتی ہیں حکیم صاحب کو؟ مزمل حیران تھا دادی کی باتیں سن کر۔ میں ہی تو جانتی ہوں اصل حقیقت، ممتاز بیگم نے کھوئی آواز میں کہا۔ کیسی حقیقت؟ اس نے ایسے کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ہم دو بہنیں تھیں، جنوبی پنجاب میں ابا اور تایا کی ہزاروں ایکڑ زمینیں تھیں۔ میری بڑی آپا کا نام آسمہ تھا اور تایا کے بیٹے شاہوار کی منگیتر تھی۔ میں چھوٹی تھی، آپا مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ آپا ملتان میں پڑھتی تھی۔ آپا کو اپنے کلاس فیلو عاقل انصاری سے محبت ہو گئی۔ آپا نے ابا اور تایا کی مرضی کے خلاف عاقل سے شادی کر لی۔ ابا نے آپا کو جائیداد سے بے دخل کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ پوری زندگی آپا کی شکل نہیں دیکھیں گے اور نہ اپنے خاندان میں سے کسی کو دیکھنے دیں گے۔ ابا نے میری شادی ایک بیوروکریٹ سے کر دی۔ ہمایوں بیگ مطلب تمہارا دادا، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور میں مڈل پاس۔ آپا کی شادی کے بعد ابا نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ میری تمہارے دادا ہمایوں بیگ سے بنی نہیں، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اب تمہارا باپ مدثر بیگ صرف 6 ماہ کا تھا۔ ابا نے مجھے یہ والا گھر خرید دیا اور کہا کہ تم لاہور ہی میں رہو۔ ایک بیٹی نے مرضی سے شادی کر لی اور دوسری کی طلاق ہو گئی۔ ابا کو ان دونوں صدموں کا گہرا اثر ہوا، وہ بھی چل بسے۔ ابا کے مرنے کی دیر تھی، میرے تایا کے بیٹے شاہوار نے ہماری آدھی زمین پر قبضہ کر لیا۔ عدالت میں کیس چل پڑا، عدالت میں کیس چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا۔ میں نے مدثر کے لیے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا باپ مدثر جوان ہو گیا، میں نے اسے بڑے لاڈوں سے پالا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے، اس سے شادی کروں گا۔ میں فوراً سے رضامند ہو گئی۔ مدثر کا سب سے قریبی دوست نعمان لاغری اس کی شادی میں پیش تھا۔ نعمان کا تعلق ملتان سے تھا۔ تمہارے والدین مدثر اور ماریا کی شادی کے ایک ہفتے بعد نعمان کی بھی شادی تھی۔ مدثر نے کہا، میں نعمان کی شادی میں ملتان جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جاؤ بیٹا۔ تمہارے والدین ملتان چلے گئے۔ نعمان کی شادی کے 15 دن بعد مدثر نے نعمان اور اس کی بیوی کی دعوت کی۔ نعمان کی بیوی کا نام نائلہ تھا۔ تمہاری ماں ماریا جتنی فیشن لیبل تھی، نیلم اتنی ہی سادہ تھی۔ نعمان کی نوکری بھی لاہور ہی میں تھی۔ چاروں روزانہ ملتے، گھنٹوں باتیں کرتے، سیر پر جاتے، باہر کھانا کھاتے۔ میں نے مدثر اور ماریا کو کبھی منع نہیں کیا تھا۔ نعمان کے گھر والے ملتان میں تھے، اسے روکنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن نیلم نے باتوں باتوں میں اپنی ماں کا ذکر کیا، تب مجھے پتا چلا وہ تو آپا آسمہ کی بیٹی ہے۔ میں نے یہ بات مدثر سے کی اور کہا، میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان دونوں شادیوں کو 4-5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تمہاری ماں بھی امید سے تھی، ادھر نیلم بھی ماں بننے والی تھی۔ کوئی 6 ماہ بعد تمہاری ماں ناراض ہو کر سمنا آباد اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے مدثر سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے مجھے بتایا وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں منانے کے لیے سمنا آباد گیا پر ماریا واپس نہیں آنا چاہتی، وہ اپنی طلاق کی ضد پر ڈٹی رہی۔ چند دن گزر گئے، نعمان کا بھی آنا جانا بند ہو گیا۔ میں نے مدثر سے پوچھا، نعمان اور نیلم نہیں آئے؟ کہنے لگا، نعمان اور نیلم ملیشیا چلے گئے ہیں۔ میں نے اس سے کئی بار کہا، مجھے آپا سے ملنا ہے، نیلم سے اس کے گھر کا پتہ لو۔ مدثر ٹال مٹول کرتا رہا، کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن خبر آئی ماریا کو بیٹا پیدا ہوا ہے، اگلے دن وہ تجھے یہاں چھوڑ گئی۔ میں پریشان تھی، ایک دن کا بچہ اور ماں یہاں چھوڑ گئی۔ مدثر نے مجھے بتایا کہ اس نے ماریا کو کب کی طلاق دے دی ہے۔ ایک دن تم بہت رو رہے تھے، تم فیڈر سے دودھ نہیں پی رہے تھے، تب باسط کوئی 2 ماہ کا ہو گیا۔ بلکہ اس نے تمہیں دیکھا تو مجھے کہنے لگی، بیگم صاحبہ میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں؟ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اپنے کوارٹر میں لے جا کر پلا دو۔ تم 1 مہینے کے تھے۔ ایک دن عقل انصاری ہمارے گھر آیا، وہ بہت غصے میں تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے۔ کہنے لگا، مدثر کدھر ہے؟ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، وہ میری بہن کو بھگا کر لے آیا ہے۔ میں نے پوچھا، کون ہے تمہاری بہن؟ اس نے مجھے بتایا، نیلم میری بہن ہے، مدثر اسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ 1.5 ماہ کی عائشہ کو چھوڑ کر نیلم مدثر کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ چند دن بعد ایک اور خبر سننے کو ملی، نعمان نے سمنا آباد ماریا کے گھر پر اس سے نکاح کر لیا ہے۔ آپا کو محلے کی کسی عورت نے تانا دیا، تو بھی بھاگ کر آئی تھی، اس لیے تیری بیٹی بھی بھاگ گئی ہے۔ آپا یہ برداشت نہ کر پائی اور چل بسی۔ حکیم عقل انصاری تب ماسٹر عقل انصاری تھا، جو کہ ماسٹر محمود کا جگری دوست تھا۔ ماسٹر محمود نے مشورہ دیا، تم میرے گاؤں آ جاؤ۔ عقل اور عروسہ بھی ملتان میں لوگوں کی طنزیہ باتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ عقل نے ملتان سے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور ماسٹر محمود کے پاس آ گئے۔ معراج میں سب یہی جانتے ہیں، عائشہ عقل اور عروسہ کی بیٹی ہے، ان کی خود کی
اولاد نہیں تھی، انہوں نے عائشہ کو بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا۔ تم 8 سال کے ہو گئے، ہماری عدالت میں تاریخ تھی، اس دن زمین کا فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا۔ شموار نے کیس ہارنے کے بعد عدالت کے احاطے سے باہر مجھ پر فائرنگ کر دی، میرا گارڈ زخمی ہوا۔ اگر باسط کا باپ بدر حسین میرے حصے کی گولی اپنے سینے پر نہ کھاتا تو آج قبر میں اس کی جگہ میں سو رہی ہوتی۔ بدر حسین اور بلقیس کے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ ممتاز بیگم کے آنسو گالوں پر گر رہے تھے۔ مزمل نے دیکھا تو دادی کے گلے لگ گیا اور انہیں دلاسا دیا۔ دادو آپ معراج کے ضرور جائیں، پر حکیم صاحب سے معافی نہیں مانگیں گی۔ مدثر بیگ کے گناہوں کی آپ کیوں معافی مانگتی ہیں؟ مزمل نے آہستہ سی آواز کے ساتھ کہا۔ مجھے مدثر پر سب سے زیادہ گلہ اس بات کا ہے، اسے نیلم کو بھگا کر نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ مجھ سے کہتا میں آپا سے ہاتھ جوڑ کر رشتہ مانگ لیتی۔ ممتاز بیگم نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، ایک بوجھ ہے دل پر، سوچتا ہوں عائشہ کو بتا دوں۔ حکیم صاحب احساس ندامت سے عروسہ سے مخاطب تھے۔ کیسا بوجھ؟ عروسہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جن دنوں نعمان نے نیلم کو گھر سے نکال کر ملتان بھیج دیا تھا، ایک دن نیلم نے جھکتے جھکتے مجھ سے کہا، بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بولو۔ کہنے لگی، آپ کو پتا ہے نعمان نے مجھے گھر سے کیوں نکالا؟ نیلم کہنے لگی، وہ اپنے دوست مدثر کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مدثر نے ماریا کو طلاق دے دی ہے اور نعمان نے مجھے بھی طلاق کے ساتھ یہاں بھیجا ہے۔ تمہیں طلاق ہو گئی ہے؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ سن کر نیلم کہنے لگی، بھائی آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، صرف بچے کی پیدائش تک یہاں ہوں، اس کے بعد میں مدثر سے نکاح کر لوں گی۔ مدثر کیوں کرے گا تم سے نکاح؟ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی۔ نیلم کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اتنا اس کی طلاق کی خبر سن کر بھی نہیں آیا تھا۔ پھر نیلم نے مجھے بتایا مدثر کوئی غیر نہیں، ہماری خالہ ممتاز کا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ ابا اور اماں نے اپنے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ ابا کے شریکے نے ان کا حقہ پانی بند کر دیا۔ نانا اور خالہ نے بھی کبھی ہماری خبر نہیں لی۔ ابا بیمار ہو گئے، اماں نے لوگوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا پڑھا کر ابا کا علاج کروایا اور ہمارے بھوکے پیٹوں کو کھانا فراہم کیا۔ چند دن بعد ابا چل بسے، تب میں میٹرک میں پڑھتی تھی۔ میں نے یہ خبر نانا اور خالہ کو بھجوائی، مگر اس طرف سے کوئی نہ آیا۔ مجھے جتنی نفرت ابا کے خاندان سے تھی، اس سے کہیں زیادہ اماں کے گھر والوں سے بھی تھی۔ حکیم صاحب بات کرتے کرتے رک گئے، کمرے سے صحن میں گئے، وہاں گھڑے سے ایک پیالہ پانی پیا، پھر آ کر کمرے میں عروسہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ عائشہ بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے نیلم سے کہا، میں تمہاری کسی سے بھی شادی کروا دوں گا، مگر مدثر سے کسی قیمت پر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ حکیم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر خاموش ہو گئے۔ عروسہ ٹک ٹکی لگائے حکیم صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بھی خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہم جتنے مرضی مذہبی بن جائیں، عورتوں کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اپنی پسند سے شادی کرنا ہر عورت کا شرعی حق ہے۔ حق دینا تو دور کی بات، ہم پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اماں کا صرف اتنا قصور تھا، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی۔ اماں جیسی نیک سیرت عورت میں نے اپنی پوری حیاتی میں نہیں دیکھی۔ نیلم نے کچھ غلطیاں ضرور کی تھی، آخر میں وہ بھی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں اس وقت مان جاتا تو عائشہ اور مزمل کو ماں باپ کا پیار مل جاتا۔ عروسہ بیگم، تم نے مجھ سے کئی بار پوچھا، عائشہ کے کہنے پر آپ نے حارث کے حق میں فیصلہ کیوں دے دیا؟ پسند سے شادی کرنا عائشہ کا حق تھا، میں نے تو صرف اس کا حق دیا ہے اسے۔ حکیم صاحب اس بات سے انجان تھے کہ عائشہ ان کے پیچھے ہی کھڑی ہے۔ پتا ہے آج مجھ سے کہنے لگی، ابا میں اپنی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، بھابی مریم کو میں نے کہہ دیا ہے۔ بولی، میں محم کی بات نہیں کر رہی دادی ممتاز، وہ بھی میری سہیلی ہیں، آپ نے مجھے ماڈل ٹاؤن بھیجا تھا، آپ کے ہی کہنے پر میں نے ان سے بات کی، پھر وہ میری سہیلی بن گئی۔ اب سوچ رہا ہوں خالہ ممتاز کا کیسے سامنا کروں گا۔ عائشہ آگے بڑھی اور کرسی کے پیچھے ہی سے حکیم صاحب سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابا میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں آپ سے اچھا شخص نہیں دیکھا، آپ دونوں میرے لیے میرے پیرنٹس سے بڑھ کر ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ دادی ممتاز سے ماضی کی کوئی بات ڈسکس نہ کریں، بس ان سے ملنا شروع کر دیں۔ حکیم صاحب نے اسے کلائی سے پکڑا اور اپنے سامنے عروسہ کے پلنگ پر اس کے قدموں میں بٹھا لیا۔ حارث کی کوئی خیر خبر؟ وہ سب شاپنگ سے آ چکے ہیں اور اس وقت معراج کے اپنے گھر پر ہیں، عائشہ نے خوشی خوشی تفصیل دی۔ وہ سب کون؟ عروسہ نے تجسس سے پوچھا۔ آنٹی حلیمہ، ان کا بیٹا مونا اور آنٹی مریم۔ انگلیوں کے پوٹوں پر گنتے ہوئے عائشہ بولی، ساس کا نام لے لیتی ہو منگیتر کا نہیں؟ عروسہ نے عائشہ کو چھیڑا۔ عائشہ بیٹا، تم کو کچھ اور خریدنا ہے تو پیسے لے لو، حکیم صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں ابا، عائشہ نے مشکور نگاہوں سے حکیم صاحب کو دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔